کہ بابا جی اس وقت موجود ہے اور پکچر بھی پکڑی ہے خان صاحب کی. کیا محبت ہے چاچا جی. آپ کی عمر میں تو لوگ گھر میں چرپائی انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر نہیں نکلتے کیونکہ آپ کی عمر ایسی ہے, اور آپ احتجاج میں جلسے جلوس میں نکلتے ہیں. خان صاحب یوتھ ونگ ولیج کونسل خطب گڑھ کا جنرل سیکرٹری ہے, عارف اللہ نام ہے اس کا. اور میں نے اس کے جب وہ پیدا ہوئے تھے میں نے اس کے سر پی ٹی آئی کے ایجنڈے سے باندھے, میں نے کسی اور کپڑے سے نہیں باندھے, پی ٹی آئی کے ایجنڈے سے اس کے سر, اس کا سارا لباس جو ہے یہ پی ٹی آئی کا تھا, وہ پیدائشی پی ٹی آئی ورکر ہے. آپ کی تو عمر بڑی ہے, ایکسپیرینس بھی, تجربہ بھی ہے. خان صاحب کی رہائی ویسے کب دیکھ رہی ہیں؟ تو مجھے کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا, پھر سے وہی لوگ نکلتے ہیں. 26 نومبر کی رات گولیاں چلی, لوگ کو شہید کیا, اس کے باوجود بھی لوگ نکلتے ہیں. اور یوتھ موبلائز ہے اس وقت خیبر پختونخوا کا, تو پھر ارادہ ہے کب جائیں گے اسلام آباد؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس دفعہ پنجاب نکلے گا یا نہیں, اور کون لیڈ کرے گا آپ لوگ؟ اس وقت ایک بل ٹیبل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے پھر ریزرور کر آپ لوگ کیا کریں؟ اس وقت آپ کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے یا قانون ہے جو غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں؟ کے مطابق یوتھ اور لوگ موبلائز ہے, ٹھیک ہے, جب موبلائز ہے تو پھر جاتے کیوں نہیں اسلام آباد؟ خان بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب سے آپ لوگ کیوں حکم لیتے ہیں, کیوں میسج لیتے ہیں کہ آپ احتجاج کے لیے نکلے, آپ خود کیوں نہیں نکلتے, خود کی لیڈر کیوں نہیں بنتے؟ جنید اکبر خان صاحب کا کچھ ٹائم تو ہو گیا جو ذمہ داری ملی ہے, ابھی تک خاموشی ہے, کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کی. دوبارہ سے آپ اٹک کراس کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں آئین اور قانون مطابق کوئی آئین اور قانون نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر دوبارہ سے آپ لوگ جائیں گے تو یہ لوگ تو پھر بھی گولیاں چلا سکتی ہے, لاٹھی چارج, گرفتاریاں کر سکتے. اس بار آپ لوگ کے ساتھ پنجاب نکلے گا. اس کنونشن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈر گئے, ڈر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا, پھر سے لوگ نکلتے ہیں. گولیاں چلی آپ نے جب دیکھا 26 نومبر کی رات, اس کے باوجود بھی عوام نکلتی ہیں. یہ تو کنونشن نہیں جلسہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جب پی ٹی آئی کال دیتی ہے اور عوام نہ نکلے, یہ تو ہو نہیں سکتا. یہاں پہ کنونشن نہیں بلکہ جلسہ ہو رہا تھا, یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. یہاں پہ ایک اور جانثار عمران خان جانثار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سر بتائیے گا کنونشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کنونشن کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور انشاءاللہ تعالی میڈیا پہ لوگ بھی دیکھ لیں گے, پورا پاکستان انشاءاللہ دیکھے گا کہ کس طرح وہ جلسہ بن گیا. ایک چھوٹی سی کنونشن رکھی ہوئی تھی, وہ ایک بڑا جلسہ بن گیا. اور اس کے علاوہ یہ صرف جو لوگ سمجھ رہے کہ یہ دب گئے, یہ ان کو ایک میسیج ہے کہ بھائی یہ دب نہیں رہے, یہ اور نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. پی ٹی آئی کارکن یا پی ٹی آئی ورکر دبنے والا نہیں ہے, یہ جتنا اس کو آپ دباؤ گے اتنا انشاءاللہ تعالی یہ نکلے گا باہر, اور اس سے زیادہ جذبے سے نکلے گا انشاءاللہ. عوام اور یوتھ موبلائز ہے اس وقت خیبر پختونخوا کا, تو پھر ارادہ ہے کب جائیں گے اسلام آباد کی طرف؟ انشاءاللہ جب بھی ہماری یہ جو یوتھ یہ ایک مومنٹم بن رہی ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو گاڑی کی ضرورت, کسی کو پیسوں کی, یہ ہر کوئی اپنی بلبوتے پہ نکل رہا ہے. اس کو جہاں بھی آپ یہ ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ یوتھ آئی سے جتنے بھی ونگ سے, جب بھی ان کی طرف سے کال آئے گی اور جہاں کے لیے بھی آئے گی اور جس طریقے سے بھی آئے گی تو انشاءاللہ تعالی لوگ نکلیں گے. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس دفعہ پنجاب نکلے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ جو مومنٹم بن رہا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ سندھ بھی نکلے گا اور بلوچستان بھی نکلے گا اور پنجاب بھی نکلے گا انشاءاللہ. اس وقت ایک بل ٹیبل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے پھر ایز اے ورکر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ایز اے ورکر یہ سب کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ایز اے ورکر جو بھی ورکر اس کو سن رہا ہے اور جو بھی پی ٹی آئی اور جو بھی پاکستانی اور جو بھی کے بی کے والے سن رہے, سب کو ایک میسج ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر اور سر کٹیں گے تب یہ بل پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ہے نا جو مخلص ہے, کے بی کے ساتھ جو مخلص ہے, وہ انشاءاللہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے, اور جنہوں نے اس کو پاس ہونے دیا تو سمجھو کہ اس کے باہر, گھر کے باہر پی ٹی آئی کارکن ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ اور جنون آپ دیکھ سکتے ہیں. سر آپ کچھ کہیں گے اس کنونشن کے حوالے سے؟ بیسیکلی آج کا جو کنونشن تھا اس کا بنیادی جو مقصد تھا عمران خان کی رہائی اور مہنگائی کے حوالے سے تھا. یہ کنونشن ایک تاریخی کنونشن تھا مردان کا, جس میں مردان کے نوجوانوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی, اور مردان وہ واحد ضلع ہے جنہوں نے سیٹوں کے لحاظ سے 100% رزلٹ دیا ہوا ہے. یہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز, نوجوان سب الحمدللہ متحرک ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. انشاءاللہ پارٹی لیڈرشپ جو بھی لائے عمل دے گی, چاہے پرامن احتجاج ہو جو بھی ہو, تو انشاءاللہ مردان کے کارکنان, مردان کے عوام حاضر رہیں گے. مردان عمران خان کا ہے, مردان خان کا تھا, اور انشاءاللہ مردان اور خیبر پختونخوا عمران خان کا ہی رہے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد ہی عمران خان رہا ہو کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں گے, دوسری بار بنیں گے. اور سب کے سامنے ہے حالات, مہنگائی عروج پر ہے, کوئی پرسان حال نہیں عام آدمی کا, اور وہ ایک شعر بھی عمران خان کے حوالے سے بڑا. اس وقت آپ کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے یا قانون ہے جو غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہے؟
دیکھ بیسکلی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ غیر آئینی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. جیسے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف 180 کے قریب سیٹیں جیت چکی تھی اور دوسرے دن رزلٹ کو چھوڑتا. تو یہ جو جدید عمران خان جو بھی کال دیں گے، جو بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگا، تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی. اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف پاکستان کا عام کارکن، پاکستان کا عام آدمی، وہ چاہتا ہے، قوم کا مسیحا ہے کہ وہ رہا ہو کے اس غریب عوام کو جو 2-3 سال سے مہنگائی کی دلدل میں پس رہی ہے، واحد عمران خان ہے جو اس مہنگائی سے نجات تو نہیں دلا سکتے 100%، مگر کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ کے مطابق یوتھ اور لوگ موبلائز ہے، ٹھیک ہے، جب موبلائز ہے تو پھر جاتے کیوں نہیں اسلام آباد کی طرف؟ دیکھیے بیسکلی لیڈرشپ جب کال دے گی تو یوتھ جائے گی نا. اور اس دفعہ ہماری جو کال ہوگی پرامن. ہمیشہ عمران خان ایک بات کرتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان، تحریک انصاف کے نوجوان ہمیشہ پرامن، اور جو تشدد والی سیاست ہے جو دوسری جماعتیں کرتی، وہ عمران خان کبھی بھی نے اس کو کال نہیں دی. عمران خان کے جلد سے تاریخ اٹھا کے اب دیکھ لیں، 26-28 سال سے عمران خان کے جلد سے جلوس میں ایک بھی گملہ ٹوٹا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. سر بتائیے گا کنونشن کے حوالے سے، آپ کے علاقے میں کنونشن ہوئے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاک نعبد و یاک نستعین. ورکر کنونشن کے حوالے سے آج میں واضح ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری کوشش ہے، ہم ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ بھی ہو ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں. لیکن اصل میں جو یہ ورکر کنونشن ابھی ہونے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ آج میں کلیئر کٹ بول رہا ہوں. یہاں پہ اس طرح بات ہوا ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہر ضلع میں جہاں پہ بھی ایم پی ایس کا حلقہ ہے وہاں پہ ہم نے دھرنا کیمپ کا اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ مسلسل جو ورکر ہیں وہاں پہ مسلسل طریقے سے وہاں پہ بیٹھے. 24 گھنٹے کے لیے ہم نے وہ دھرنا کیمپ لگانے کی ایک پلان بنایا تھا. بلکہ ہماری اس وقت جو ہے 3 جگہ پہ دھرنا کیمپ لگا بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ یہ 2 سالوں سے ہم ورکر کنونشن کر رہے ہیں. 2 سالوں سے ہم نے ہر جگہ پہ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے کہ ہم نے ورکر کنونشن کے بغیر چھوڑا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھو ہماری جو کوہاٹ سے اتنے دور دور علاقے سے چند منٹ کے لیے جو ورکر کنونشن ہے اس کے لیے نکل رہے ہیں. تو آپ لوگ جو خان صاحب کے لیے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ہمدردی ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کس طرح آپ لوگ کھڑے ہو؟ چند منٹوں کے لیے نکل کے صرف اپنی فوٹو شوٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہو. اور آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک خالی کرسیوں کے لیے وہ جس طریقے سے بڑبڑا رہے تھے، جس طریقے سے وہ تقریر کر رہے تھے، ان کی صرف ابھی جو ہے ورکر ہر چیز ورکروں کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بھی اس طریقے سے مخلص نہیں ہے. جو بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر وہ بندہ اب واضح ان کی. یہ گلہ علی محمد خان سے کر رہے ہیں؟ میں یہ علی محمد خان سے تو بالکل سب کچھ سفید ہے. علی محمد سمجھتے کہ وہ کمپرومائز ہے؟ میں کسی بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو میں کبھی بھی غدار نہیں کہتا، کسی کو بھی میں غدار نہیں کہتا. لیکن مجھے ہر ایک بندے کا، یہ میرا موبائل ہے، ہماری ٹیم حقیقی ہزائی ٹائیگرز، جب بھی ہم ملے، ہم 1 سال سے ہم روڈوں پر بیٹھے، ہم اپنے گھروں میں نہیں گئے. سوابی میں ہم نے 1 سال سے دھرنا کیمپ لگائے. ایک بندے کی ویڈیو پیغام میرے پاس موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ہر چیز کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہم نے ابھی تک سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں لے کر آئے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم خان صاحب کو انشاءاللہ سب کچھ دکھائیں گے. جہاں پہ آواز جنید اکبر خان صاحب کا کچھ ٹائم تو ہو گیا جو ذمہ داری ملی ہے، ابھی تک خاموشی ہے، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر. جنید اکبر ہو یا علی امین ہو، ابھی تک جو ہے جنید اکبر صاحب کی بدقسمتی سے ان کی جو استقبال ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اور جنید اکبر صاحب کی اس طرح جو چیزیں ہیں، مطلب کہ یہ ہم میڈیا پر بتانا نہیں چاہتے، لیکن جنید اکبر صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مزید یہ جو سستی ہیں یہ اپنے اندر سے نکالیں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسا اقدامات اٹھائے. یہ چند منٹوں کی کنونشن سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. کنونشن عوام موبلائز ہو چکے، عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کس طریقے سے رہا کرنا ہے. تو آپ لوگ نکلے اور پراپر طریقے سے نکلے. صرف یہ نہیں کہ آپ چند منٹ کے لیے نکلتے ہو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کو لالی پاپ دینے کے لیے. آپ لوگ جب تک 24 گھنٹے گھروں سے نہیں نکلتے، جب تک 24 گھنٹے جس طریقے سے ایک عام ورکر 24 گھنٹے روڈوں پر بیٹھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ پروٹوکول تو آپ انجوائے کر رہے ہو، مزے تو آپ کر رہے ہو، خان صاحب کے نام پر ہی کر رہے. تو جب تک یہ لوگ اس طرح نہیں نکلتے ہم اس سے خفگان بھی کریں گے، ہم اس کی ہر چیز پہ بولیں گے بھی، ہم تنقید بھی کریں گے، ہم ان کے اوپر بات بھی کریں گے.
आप बताइए कन्वेंशन के हवाले से दोबारा से आप अपने लोगों को मोबिलाइज करने जा रहे हैं और क्या इरादा है, इस्लामाबाद की तरफ जाने का इरादा है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मर्दान के कन्वेंशन को एक खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो बड़े लोग में तादाद आए। इंशाल्लाह ये मोबिलाइजेशन है इसी वजह से कि इमरान खान रिलीज़ कन्वेंशन हम मुख्तलिफ़ ज़िलों में कायम करते हैं। हमारे हिस्ब के जितने नौजवान हैं, हमारे यूथ के जितने नौजवान हैं, हम सारों को इंशाल्लाह मोटिवेट करते हैं और इंशाल्लाह हमारी प्लो यही है कि हम फिर से एक दफ़ा फिर अटक की तरफ जाए और खान को रहा करें। मतलब दोबारा से आप अटक पुल क्रॉस करेंगे? जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए आप अगर आइन की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप आइन की बालादस्ती करनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप आइन को नहीं मानते तो फिर हमारे एक आम शहरी की तो फिर कोई हुकूक है, हम वो हुकूक चाहते हैं और वो हुकूक हमें इस वक्त सिर्फ पीटीआई दे सकती है। आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में आइन और कानून है? नहीं, मैं तो नहीं समझता ये, क्योंकि आप देखें अगर मेरिट की बात है तो मेरिट यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आइन है तो आइन आप देख ले, खुद देख ले आप के किस आइन की कितनी पामाली हो रही है। आपके मुताबिक कोई आइन और कानून नहीं है, ठीक है। अगर दोबारा से आप लोग जाएंगे तो ये लोग तो फिर भी गोलियां चला सकती है, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां कर सकते हैं ये लोग तो। देखिए जी, हम इस दफ़ा मुकम्मल तैयारियों के साथ जाएंगे और तैयारी ये है कि हम अपने आप को सिक्योर भी करेंगे। हम वहाँ के लाए अमल जो है हम उसके पोजीशन में रहेंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा जीत पाकिस्तान की होगी, हमारी होगी और हमारे पीटीआई की होगी। बाबा जी इस वक्त मौजूद है और पिक्चर भी पकड़ी है खान साहब की। क्या मोहब्बत है चाचा जी? मैं 1997 से पीटीआई में हूँ और इमरान खान के साथ पहला इलेक्शन स्वात में लड़ा है, उसका मुआविन था, उसके साथ मिला हुआ, उसके लिए कैंपेन किए हुए है। जो रैलियाँ निकली है, जो इमरान खान के लिए पीटीआई के लिए जितने जुलूस निकले हैं, जितनी कुर्बानियाँ हैं, मैं उसमें बराबर शरीक हूँ। मोहब्बत की क्या वजह है खास? ये ख़ास वजह है कि ये ईमानदारी और दयानतदारी ये किसी दाढ़ी या किसी पगे से मुंसलिक नहीं है, ये दिल की बात है। जब इंसान दिल से साफ हो वो ईमानदार आदमी है। जो लोग आशिक़ रसूल हो, जो बंदा आशिक़ खुदा हो, जो बंदा आशिक़ आवाम हो, जो बंदा आशिक़ मुसलमान हो, उसके साथ जाना चाहिए। अगर सर भी जाए, तन भी जाए, जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला इमरान खान के साथ जितने बंदे जा रहे हैं उसको शहादत मुजाहिद जैसा सवाब मिलता है जो इमरान खान के जलसे में जाता है। और आइंदा हमारा अमल क्या है, हम हमेशा जो है ना आईनी तकाज़ुन के मुताबिक रैलियों में शरीक हुए, धरनों में शरीक हुए। 2013 में मैंने 106 दिन धरना गुजार दिया है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में मैंने इमरान खान के साथ ईद उल अज़हा भी बनाया है। उन्होंने अपने हाथ से मुझे ये गोश्त पका के मुझे दे दिया है कि आज ही सब तुम खाओ। फिर ऐसा हुआ ना, अभी 26 नवंबर का सानिया है, मैं खुद शहीद नहीं हुआ, जेल नहीं गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। लेकिन अपना कोशिश 24 नवंबर का जो एहतजाज था आप निकले थे उसमें? हाँ बिल्कुल, मैं 3 दिन पंजाब में था, इर्द गिर्द पुलिस थे। उसके बाद एक बंदा ने हमें पनाह दिया था और 3 दिन बाद उन्होंने हमें निकाल दिया, के पीके पहुंच गए। अच्छा जी, आपकी उम्र में तो लोग घर में चरपाई इंजॉय करते हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकलते क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है और आप एहतजाज में जल्द से जुलूस में निकलते हैं। खान साहब मेरे 6 बेटे हैं, एक बेटी है, एक बीवी है और मेरे बेटे जो है ना पैदाइशी वर्कर है। एक यूथ विंग विलेज कौंसिल खुतबगढ़ का जनरल सेक्रेटरी है, आरिफुल्ला नाम है उसका। और मैंने उसके, जब वो पैदा हुए थे, मैंने उसके सर पीटीआई के झंडे से बांधे हैं। मैंने किसी और कपड़े से नहीं बांधे, पीटीआई के झंडे से उसके सर, उसका सारा लिबास जो है ये पीटीआई का था। वो पैदाइशी पीटीआई वर्कर है। और आइंदा हमारा हमारा ऐसा है, पंजाब में जीतूँ, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि जब तक पाकिस्तान में सही निज़ाम ना हो, सही कानून ना हो, तो हमें तो लड़ना है, ख्वाह ये कानून नाफिज हो जाए या नाफिज न हो जाए। लेकिन हमारा कोशिश तो ये है कि आइंदा नस्ल जो है ये न कहे कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। ये बताइएगा, आपकी तो उम्र बड़ी है, एक्सपीरियंस भी, तजर्बा भी है जी। खान साहब की रिहाई वैसे कब देख रही हैं? खान साहब मसला ये कि जब हम इस्लामाबाद जाते हैं
तो हम कुर्बानी के लिए जाते हैं। हमारा इरादा ये होता है कि हम मर जाए जो भी हो, लेकिन हमारे जो बाज़ लोग हैं ना वो ऐसा करते हैं, आवाम में वर्कर में एक वावीला पैदा करता है और डर पैदा करता है, वो भाग जाते हैं तो सारे लोग मजबूरन हमारे यहाँ पे तो मुझे कोई डर नजर नहीं आ रहा, फिर से वही लोग निकलते हैं। 26 नवंबर की रात गोलियां चली, लोग को शहीद किया, इसके बावजूद भी लोग निकलते हैं। आइंदा हमारा अमल ये है ना कि हमारा जो MPA है, जो MNA है, वो हमारे गाड़ी में जो सवारी है, जब मैं टोटा में जाता हूँ तो वो उस टोटे में जाएंगे, ज़ाती गाड़ी में नहीं जाएगा। वो हमारे साथ है, मैं मर जाता हूँ वो भी मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन खान साहब को आज़ाद करना है, सिर्फ खान साहब की कॉल का इंतज़ार करना है। मतलब दोबारा से आप जाएंगे इस्लामाबाद की बिल्कुल जाऊँगा, सबसे पहले जाऊँगा, अगर मरना है अगर जीना है तैयारी के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाऊँगा खान साहब के लिए, क्या करवाएंगे? पाकिस्तान के अवाम के लिए। लोग कहते हैं कि डर गए, डर तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, फिर से लोग निकलते हैं। गोलियां चली आपने जब देखा 26 नवंबर की रात, उसके बावजूद भी आवाम निकलती हैं। ये तो कन्वेंशन नहीं जलसा हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं इस कन्वेंशन के बारे में एक बात करना चाहता हूँ कि कन्वेंशन की वजह से हमारा जो MNA MPA जो कैबिनेट है वो थोड़ा सो रहे थे। इमरान खान के रिहाई के हवाले से कुल के इकदाम नहीं थे। हमने 26 नंबर से 26 तारीख में हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ, ये तारीख का सियादरीन दिन था। ये फ़लस्तीन भी इस तरह फ़लस्तीन के साथ जो है ना, इसराइल भी नहीं कर रहा है, कश्मीर के साथ इंडिया भी नहीं कर रहे, इसने फ़लस्तीन भी क्रॉस किया और इसराइल को भी क्रॉस किया इन लोगों ने। और हम इस बिरगूनियत को ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं, अगर हम मर जाए और अगर हमारे को गोली लगे और हम जेलों में जाए, जिधर भी जाए, इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा इस्लामाबाद भी आएंगे। लेकिन हमारा मशवरा लीडरशिप को ये है, वज़ीर आला साहब को और अपने MNA MPA को, सारे कौम को, कि हम फिलहाल KPK में हमारा हुकूमत है, हमको अटक पुल भी बंद करना है और हमें सारे KPK बंद करना है, उसी टाइम तक बंद करना है जिस टाइम तक इमरान खान की रिहाई नहीं मिलेगी। आपकी जिस बात को मैं समझ सकता हूँ, बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे इस कन्वेंशन के हवाले से जो मोबिलाइजेशन हो रही है इस वक्त, दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं आप लोगों की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो इंशाल्लाह बाकी है। ठीक है, जिस तरह हमारे बड़ों ने ठस दिया, हम खान साहब के लिए जान देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खान साहब हमारा कायद है, हमारा लीडर है, वो आखिर सिर्फ एक इमरान खान है और कोई भी नहीं, सिर्फ इमरान खान। वो हमारे लीडर हैं, हम उनके वर्कर हैं। जितने भी MPA है, जितने भी MNA है, जितने भी सेनेटर है, वो सारे वर्कर है। और इंशाल्लाह जितने भी आज ये सारे मर्दान के जितने भी लोग आए और लीडरशिप भी आई है, सिर्फ खान साहब के लिए, रिहाई के लिए आए। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, लोग बिल्कुल तैयार है, दोबारा से जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ।